فرماتے ہیں اپنے میزبانوں سے کہا تم ناراض نہ ہونا، یہاں حویلیوں میں ایک حاجی سعید نام کا آدمی رہتا ہے، مجھے اس کا گھر بتا دو، میں اس کے گھر میں رہوں گا، مجھے اس کا گھر بتا دو، میں اس کے گھر میں رہوں گا۔ اللہ رب الجلال نے یہ اعزاز عطا کیا، حضرت مولانا قاضی زید الحسینی صاحب نور اللہ مرقدہ، اس مسجد کا سنگ بنیاد حضرت مولانا قاضی زید الحسینی صاحب نے رکھا۔ پھر اللہ رب الجلال نے ان ولیوں سے کام لیا۔ حضرت مولانا قاضی زید الحسینی صاحب کا فرماتے ہیں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، دین کی ساری جماعتیں کام کرتی ہیں، ساری تنظیمیں اپنا اپنا کام کرتی ہیں، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے ولی کی تڑپ دیکھنا، پھر اس کے مرید کا جذبہ دیکھنا، مرید ہو تو سچا ہو، اگر چاہے متعلق ہو تو سچا ہو، مقتدی ہو تو سچا ہو۔ فرماتے ہیں حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا قاضی زید الحسینی صاحب فرماتے ہیں ٹھیک ہے رسالت کا مسئلہ بھی عام ہے، ٹھیک ہے ناموس صحابہ کا مسئلہ بڑا عام ہے، ختم نبوت کا مسئلہ بڑا عام ہے، جہاد بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، مدرسے میں تعلیم و تدریس بہت بڑی بات ہے، لیکن حضرت مولانا قاضی زید الحسینی صاحب یہ بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں آج کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، یہ انگلیوں کا خلال نہیں ہو سکتا، انگلیوں کا خلال نہیں ہوتا، وضو ٹھیک نہیں ہوتا، وضو ٹھیک نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی۔ فرماتے تھے کاش کوئی لوگوں کو یہ بتانے والا ہو کہ انگلیوں کا خلال ٹھیک کیا کرو، کانوں کا مسح ٹھیک کیا کرو، سر کا مسح پورا کیا کرو، اور یہ چہرہ دھوتے ہو، چہرے میں اگر کانوں کی اس طرف جگہ خشک رہے گی وضو نہیں ہوگا، اگر یہ کونیاں خشک رہے گی وضو نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کوئی دین کی لوگوں کو بتانے والا ہو تاکہ پتا چلے کہ کوئی نہ کوئی اس میدان میں کام کرنے والا ہے۔ پیر کی طرف تھی، مرشد کی طرف تھی، ولی کی طرف تھی، مقتدا کی طرف تھی، اس کے مقتدی نے، اس کے مرید نے اس کو نبھایا اور اتنا اعلیٰ کر کے نبھایا، اتنا عمدہ کر کے نبھایا۔ پہلا چارٹ تقریباً 30-35 سال پہلے حویلیوں سے چھپا، اس چارٹ کے اندر کیا تھا کہ نماز کی سنتیں، نماز کے فرائض، نماز کی واجبات، اور پھر اس وقت میں تو قسم رش کرتا ہوں، خدا کی قسم بڑے بڑے علماء رش کرتے ہیں، کوئی مسجد دیکھنی ہے کسی دیہات میں چلے جائیے، یہ تو روڈ سائڈ مسجد ہے نا، ہم توڑے تک کے ہیں، ہم تو کنگڑ ہو کر تک کے ہیں، ہم تو کسی جگہ تک کے ہیں، ہم نے چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں نمازوں کے وقتوں کے چارٹ لگے ہوئے دیکھے ہیں اور نیچے دار الشہید لکھا ہوا دیکھا ہے، نیچے دار الشہید لکھا ہوا دیکھا ہے۔ آج کے کئی علماء کتنی مسجدوں کے خطباء بیچارے خطبہ بعض دفعہ اہمیت نہیں ہوتی، بعض دفعہ جو ہے وہ یہ ذوق نہیں ہوتا، اس وجہ سے مثال کے طور پر تکبیرات تشریق شروع ہوتی ہیں 9 ذی الحج کو، 9 ذی الحج کی صبح کی نماز سے تکبیرات تشریق شروع ہوتی ہیں، 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیرات تشریق ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے، جو نہ پڑھے واجب ترک ہوتا ہے، اور پھر کئی مسجدوں میں یا یاد نہیں رہتا یا کوئی بتا نہیں سکتا، لیکن اللہ اس غریب کی خبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ 3 دن پہلے 2 دن پہلے ہر مسجد میں فوٹو اسٹیٹ پہنچ جایا کرتی تھی، ہر مسجد میں یہ کاغذ پہنچ جایا کرتا تھا فلاں تاریخ کی، فلاں دن کی، فلاں نماز کے بعد تکبیرات تشریق شروع ہو جائیں گی، تکبیرات تشریق شروع ہو جائیں گی۔ روزے آگے، روزوں کی اوقات میں سحری کس وقت ہوگی، افطاری کس وقت ہوگی، اب کئی لوگ اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اذان ہوگی تو ٹھیک ہے، لیکن آج گھڑیوں کا دور ہے، اوقات کا دور ہے، ہر مسجد میں یہ غریب اپنے پیسے سے، اپنے خرچے سے، اپنے طور پر فوٹو اسٹیٹیں کر کے، محنت کر کے، یہ دکاندار دکان پہ چلا گیا، کاپیاں لینی ہے، یہ فوٹو اسٹیٹیں کرانی ہے، تھوڑی دیر بٹھایا، کچھ باتیں کی، اور باتیں بھی کیا تھی، یا تبلیغ کی، یا اللہ کے ولی کی، یا آخرت کی، یا موت کی۔ اللہ نے نوازا کتنا، زندگی میں جو آخری چارٹ تھا، زندگی میں جو آخری چارٹ تھا، آخری چارٹ 37,000 روپے میں اپنے پلے سے، جو انہوں نے 5,000 کی تعداد میں یہ چارٹ چھپایا، اس چارٹ کا عنوان بھی موت اور فکر آخرت ہے، موت اور فکر آخرت۔ کل کے جنازے میں وہ تقسیم ہوا، اللہ رب الجلال توفیق عطا فرما دے ہمیں بھی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ توفیق کی بات ہے۔ دوسرا چارٹ چھپتا ہے، اس چارٹ میں کیا ہے، آپ لوگوں نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا کہ شناختی کارڈ بنانا ضروری ہے، مگر شناختی چہرہ بنانا بھی ضروری ہے، شناختی کارڈ بنانا ضروری ہے مگر شناختی چہرہ بنانا بھی ضروری ہے۔ یہ چارٹ آپ کو اکثر جگہوں پہ ملے گا۔ ایک بندہ کی دور سے آیا، کراچی سے سفر کر کے یہاں پہنچا حویلیہ میں، ایک دکاندار سے پوچھا
दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, पूछता पूछाता मदनी मस्जिद के साथ दुकान पे पहुंचा और बैठा। नूरानी दाढ़ी है, सफेद रुमाल है और देख के दिल खुश होता है। वो बैठा और काफी देर तक बात नहीं करता, कोई बातचीत नहीं करता। हाजी साहब ने पूछा, आप मेहमान हैं, कहाँ से आए? चाहे तो उनकी वैसी आदत थी, जो भी आए उसको पिलाते, चाहे पिला दी। अब कहा, आप कौन है? आप कौन है? कहा, मैं बड़े दूर से आया हूँ, इतना दूर का सफर करके। कहा, क्या काम है, किस लिए आए हो? कहा, सिर्फ एक खुशखबरी आपको देने के लिए आया हूँ, सिर्फ एक बात सुनाने के लिए आया हूँ कि मेरी ये दाढ़ी आप देखते हैं? कहा, मैं देखता हूँ। कहा, मैं क्लीन शेव करता था, मैं दाढ़ी मनवाता था। मैंने आपका ये चार्ट पढ़ा कि शनाख्ती कार्ड बनाना जरूरी है और शनाख्ती चेहरा बनाना भी जरूरी है। उस दिन से मैंने तय किया और मैंने ये दाढ़ी आपके चार्ट की तरकीब पे रखी है। मैं सिर्फ इतना लंबा सफर करके आपको इसकी मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ, आपको ये मुबारक देने के लिए आया हूँ। अल्लाह रब्बुल जलाल नवाजता है तो यूं भी नवाजता है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने छोटी छोटी बातें मैंने अर्ज किया। कोई आदमी अपने अंदाज से सोचता है, कोई सोचता है मदनी मस्जिद वीरान होगी, कोई सोचता है बेटे के सर पे छाया न रहा, कोई सोचता है कि दीन इस्लाम न रहा, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है। अल्लाह की कसम एक बात सोचता हूँ कि इस पूरे इलाके में, इस पूरे इलाके में वो काम जो एक अकेली शख्सियत ने संभाला हुआ था, जो काम मदरसों का था, जो काम तंजीमों का था, जो काम कई कमेटियों का था, जो काम कई तंजीमों का था, अकेले शख्स ने संभाला हुआ था। वो शख्स आज दुनिया से चला गया, अपनी आखिरत बना के चला गया। जनाज़ों में उलमा की कसरत, वफ़ात की कसरत, कारियों की कसरत। मैंने सिर्फ एक दुआ की, अल्लाह ऐसी मौत और ऐसा जनाजा मुझे भी अता कर दे, ऐसी मौत और ऐसा जनाजा अल्लाह मुझे भी अता कर दे। अल्लाह रब्बुल जलाल ज़ौक़ अता फरमाए। फिर मैं एक बात कहता हूँ, ये बात तय कर लो, आप में से अक्सरियत उलमा की नहीं है, अक्सरियत कुर्रा की नहीं है, अक्सरियत आफसों की नहीं है। तो फिर अगर ये हसरत होनी चाहिए, जिस तरह दुनिया में, अगर दुनिया में आपने देखना है अपने से नीचे वाले को देखो, अगर आखिरत और दीन के एतबार से देखने अपने से ऊपर वाले को देखो। आज क्राइटेरिया बदल गया, आज अंदाज बदल गया। हम दुनिया में अपने से ऊपर वाले को देखते हैं और दीनी एतबार से अपने से नीचे वाले को देखते हैं कि देखो जी फलां तो फर्ज भी नहीं पढ़ता, मुझे तो अल्लाह तौफीक देता है, मैं इशराक भी पढ़ता हूँ, मैं नफल भी पढ़ता हूँ। नहीं, आपको ये सोचना चाहिए फलां इशराक पढ़ता है, मुझे तहज्जुद भी पढ़ना चाहिए, फलां चाश पढ़ता है, मुझे तवाबीन भी पढ़नी चाहिए। ये सोच होनी चाहिए। अगर ये सोच आदमी की हो जाए, खुदा की कसम बात फिक्र की है, आज भी वर्क़ा बिन नौफल का अंदाज जिंदा हो सकता है, आज भी हिब्बुल फुज़ूल की यादें जिंदा हो सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को किसी अल्लाह के वली के साथ मुंसलिक कर लो, किसी अल्लाह के वली के पाँव में, जूतों में बैठना नसीब हो जाए, किसी अल्लाह के वली के साथ। फिर मैं एक बात कहता हूँ, मुझे हाजी साहब ने कई दफा रोते हुए ये बात सुनाई। फरमाते हैं मैं दुकान पे बैठा था, पता नहीं क्या मुझे ख्याल आया, मैं उठकर चल पड़ा। मैंने वैसे ही तकरीबन 12 बजे का वक्त हो गया। मैंने कहा आज काजी साहब से दुआ चाहते, काजी ज़ैदुल हुसैनी साहब के पास आज काजी साहब से मिलते। फरमाते हैं यहाँ बस पे बैठा और जाकर हसन अब्दाल चौक पे खड़ा हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। फरमाते हैं यहाँ से बैठा तो रोना शुरू हुआ, हसन अब्दाल खड़ा था, रो रहा था। फरमाते हैं इत्तेफाक की बात है, मैंने किसी गाड़ी को हाथ नहीं दिया, एक कार आई और उस कार को मैंने हाथ नहीं दिया, उसने खुद ब्रेक लगाई और ब्रेक लगा के मुझे पूछते हैं कहाँ जाना है। मैंने कहा अटक जाना है। कहता है ना, उसने मुझे कहा कि मैं वहां तक जाऊंगा, वहां तक मुझे सीट पे बिठाया, हसन अब्दाल से लेकर अटक शहर तक। फरमाते हैं अजीब बात यह है, न मैंने कोई बात की और न उसने मुझसे कुछ पूछा, न उसकी जुबान खुली न मेरी जुबान खुली। अटक शहर पहुंचा, मुझे कहने लगा कहाँ जाना है। मैंने गली बताई, यहाँ जाना, यहाँ मुड़ना है, यहाँ मुड़ना है। फरमाते हैं अटक की मस्जिद में आगे गया तो मुसल्ले पे काजी ज़ैदुल हुसैनी साहब तशरीफ फरमा थे और ये गाड़ी वाला अजीब पता नहीं क्या फरिश्ता था। फरमाते हैं मुझे उतारा, अंदर मस्जिद में नहीं गया, सीधा वापस चला गया। वहां से वापस चला गया, न बताया कि मैं कौन था और कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा था। फरमाते हैं मैं अंदर गया, मुसल्ले के पास जाकर हजरत को खाली मुसाफा किया तो काजी ज़ैदुल हुसैनी साहब ने बगैर पूछे पहली बात जो की, फरमाते अच्छा किया आप आगे, मैं आप ही की इंतजार कर रहा था। अच्छा किया आप आगे, मैं आप ही की इंतजार कर रहा था। जिस वक्त मुरीद में चाहत आ जाए, पीर में चाहत आ जाती है, जिस वक्त चाहत वाले में चाहत आ जाए, अल्लाह कबूल कर लिया करते हैं। पहली चीज आज के दिन में बिठा दो, अल्लाह करे अल्लाह हम सबको
اپنے ولیوں کے ساتھ تعلق نصیب فرما دے۔ میرے والد صاحب کا جنازہ تھا، ہم غسل دے رہے تھے، میرے اس بھائی نے، مرحوم بھائی نے غسل دیا، غسل دینے کے بعد کفن دیا، کفن دینے کے بعد چارپائی پہ جس وقت کفن دے کے لٹا دیا، ہمارے والد صاحب کی بھی لمبی سفید داڑھی تھی، ایک بال بھی کالا نہیں تھا۔ اس اللہ کے ولی نے، اس ہمارے بھائی نے ہمارے والد صاحب کی اس داڑھی کو اس طرح پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگے اللہ سے بعید نہیں ہے، اللہ ان سفید بالوں کے صدقے ہی بخش دے، اللہ ان سفید بالوں کے صدقے ہی بخش دے۔ میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں، کل میں نے ان کو غسل دیا اور اس طرح داڑھی کو پکڑا اور پہلے میں نے وہ حق ادا کیا، میں نے کہا اللہ سے بعید نہیں ہے، اس سفید داڑھی کے صدقے بخش دے۔ مولانا پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب دیکھنے کے لیے آئے، حضرت ان سے کہنے لگے حضرت میری ایک درخواست ہے، اگر آپ رخصت ہوئی اور اگر میں فوت ہو گیا تو آپ مہربانی کرنا، آپ کو اطلاع ہو جائے تو میرے جنازے میں آ جانا، مجھے امید ہے دو باتوں کی، اگر آپ آگے اللہ مجھے بخش دے گا، اور دوسری بات یہ آپ میرے جنازے میں آئیں گے تو ان سفید بالوں کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان سفید بالوں کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ سفید بال، پھر ایک بات کلندر گھر سے گویا سیدھا گویا بندہ انا عند الظن عبدی بھی، انا عند الظن عبدی بھی، بندے کا جو گمان ہوتے ہیں میں پورا کر رکھوں۔ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے میں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن اتنی مجھے امید ہے کہ میرا رحیم اور کریم رب میرے ساتھ گزارا کرے گا، میرے ساتھ گزارا کرے گا۔ لفظ تو سوچئے، فرماتے تھے مجھے امید ہے میرا رحیم اور کریم رب میرے ساتھ گزارا کرے گا، میرے ساتھ گزارا۔ اور پھر وہ گزارا کس طرح؟ میں دو باتیں اور کہنے لگا ہوں، یہ دو باتیں وہ ہیں خدا کی قسم آج معاشرے میں زندہ ہو جائیں، جاہل بھی یہ کام کر سکتا ہے، عام دنیا دار بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ مسجد کمیٹی کی بنی ہے، اس اکیلے شخص کے مجاہدوں سے، محنت سے اور پوری لڑائی سے یہ مسجد جس وقت بن گئی تو پھر مسجد بنانا آسان ہے، مسجد کو پروان چڑھانا مشکل ہے، آواز رکھنا مشکل ہے۔ مسجد آباد ہوتی ہے اذان سے، مسجد آباد ہوتی ہے نماز سے۔ میں دو باتیں کہتا ہوں قابل رشک ہے، خدا کی قسم ان باتوں پہ کئی علماء نے رشک کیا، میں نے رشک کیا، یہ دو باتیں سننے اللہ اگر اس مجمع میں سے کسی ایک نے بھی اس کا تہیہ کر دیا کہ میں یہ کام کروں گا، میں اس لیے کہتا ہوں میں ابو بکر صدیق کی مثال نہیں دے رہا، میں حضرت خواجہ صاحب کی مثال نہیں دے رہا، میں مثال کل فوت ہونے والے اس سویریہ کے ایک آدمی کی دے رہا ہوں کہ جس نے ساری زندگی مسجد بنانے کے بعد مسجد کے اندر اذان کہی ہے اور ان کا بھانجا ڈاکٹر ہے، ان کے رشتہ دار قریبی، میں خود بھی کئی دفعہ ان سے کہا اب آپ اذان کہنا چھوڑ دیں، اذان کہتے تھے ایسے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، حضرت بلال کہنے لگے میں نے پہلی اذان کہی تھی جس وقت اتنی اونچی کہی تھی، اتنی اونچی کہی تھی پہاڑوں سے آواز واپس آ رہی تھی۔ پھر حضرت بلال کہتے ہیں جس وقت مکہ فتح ہو گیا میری عمر 50 سال ہوگی، 50 سالوں میں جوانی کا زور بھی نہ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور چھت پہ چڑھ کے اذان کہو، بلال تیری طرف پہ کروا دو۔ بلال کہتے ہیں زور تھا نہیں، میں جس وقت بیت اللہ پہ چڑھنے لگا تو ہانپ گیا، کانپ گیا، لیکن بڑی مشکل سے سہارا دیتا ہوں، میرے سانس کو ٹھہراؤ کر کے میں نے اونچی آواز میں اللہ اکبر کی صدا شروع کر دی۔ نیچے 1.25 لاکھ آدمیوں کا شور تھا، فرماتے ہیں پہلی تکبیر کہی شور تھم گیا اور دوسری تکبیر کہی بالکل خاموشی طاری ہو گئی۔ جب میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو مکے کے پہاڑوں سے آواز گونج کے واپس آنے لگی۔ ہم نے حاجی صاحب سے کہا آپ کی پسلیوں نے، پھیپھڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، آپ کی چھاتی میں ریشہ کثیر ہو چکا ہے اور اب یہ اذان دینا آپ کی گلے کا کینسر ہوگا، چھاتی کا کینسر ہوگا، آپ اذان نہ کہیں۔ اس کا ایک جواب سننا، آج کا بندہ ہے، جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں تم جو مرضی کرو، میں تو کہتا ہوں اذان کہتے کہتے ہی گر کے مر جاؤں، اذان کہتے کہتے ہی گر کے مر جاؤں، اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو، میں اذان کو نہیں چھوڑوں گا، اذان آخری وقت تک۔ پھر یہ پھیپھڑوں کی بیماری میں لاحق عارضہ قلب کے اندر 3 دفعہ اٹیک شدہ یہ آدمی روزانہ رات کو، روزانہ کہنا آسان ہے عمل کرنا مشکل ہے، روزانہ رات کو مسجد کی کلیموں کو مشین سے صاف کرنے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد ساری لیٹرینوں کو، ساری ٹوٹیوں کو اپنے ہاتھ
سے دھو کے گھر کے اندر جایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے دھو کر جایا کرتے تھے، اور ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے جس روز گندگی زیادہ ہوتی ہے اس روز مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس روز خوشی زیادہ ہوتی ہے، اور میں کہتے تھے میں جس وقت مر جاؤں تو اعلان یہ کرنا کہ مدنی مسجد کا خادم فوت ہو گیا ہے، مدنی مسجد کا خادم فوت ہو گیا۔ تین باتیں میرے بھائیوں میں نے سبق کے لیے کہی ہے، خدا کی قسم میں اس لیے کہتا ہوں میں نے زندگی میں کبھی منہ نہیں کھولا کہ ہمارے خاندان کے آدمی تھے، لیکن آج کہتا ہوں پہلا کام صرف یہ کر لو کہ اللہ کے ولی کے ساتھ محبت کر لو، تعلق کر لو، دوسرا داڑھی والی سنت اختیار کر لو، اور تیسرا ہو سکے تو مسجد کی اذان اور مسجد کی صفائی کا یہ معمول ہر آدمی بنا لے، اور ہو سکے تو مسجد کی لیٹرینوں کو صاف کرنے کا معمول بنا لو۔ اللہ لیٹرینوں کی صفائی کرنے والے کو تکبر سے پاک کر دیتے ہیں، تکبر جیسے موذی مرض سے پاک کر دیتے ہیں۔ اللہ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی حیات طیبہ میں جو ہمارے لیے یہ سبق ہے اللہ ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔